الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے، ایمان اور عمل کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دوستو، گزشتہ جو ہمارا آن لائن اسلامک قرآن کوئز کمپٹیشن ہوا، اس کے سارے سوال اور جواب چینل پر موجود ہیں، آپ اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو حضرات کامیاب ہوئے ان تک ان کا انعام بھی پہنچ گیا بفضل اللہ تعالی۔ الحمدللہ، آپ حضرات کو یہ بتلاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ آج آن لائن اسلامک قرآن کوئز کمپٹیشن کا تیسرا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور آج یہ ہماری آن لائن اسلامک قرآن کوئز کمپٹیشن کی اس مہینے کی پہلی ویڈیو ہے۔ تو یہ مقابلہ صرف ایک مقابلہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے گہرے سمندر میں غوطہ لگانے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے اور اپنی روحانیت کو جلا بخشنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھی جائے گی کتاب کے ذریعے، اور اسی میں سے آپ کو ہفتے کے بقیہ 6 دنوں میں سوال دیے جائیں گے، اور اسی ویڈیو میں سے آپ نے جواب تلاش کر کے ہم تک پہنچانے ہیں۔ جواب دینے کے لیے ڈسکرپشن میں یا پھر کمنٹس باکس میں واٹس ایپ کی لنک موجود ہیں، آپ نے وہاں سے اس لنک کو اوپن کر کے واٹس ایپ پر جواب دینا ہے۔ دوسرے دن انشاءاللہ اس سوال کا جواب بتایا جائے گا۔ اس وقت جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جائیں گے، اور اس دن دوسرا سوال بھی آپ حضرات کو دے دیا جائے گا۔ مہینے کے آخر میں نتائج پیش کیے جائیں گے، اور جو اعلی نمبرات سے کامیاب ہوں گے انہیں انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ تو اب ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ گزشتہ جو پچھلی آیتیں بیان کی گئی تھی، ان آیتوں میں منافقین کے اوصاف کو ذکر کیا گیا تھا، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں میں مبتلا ہیں جیسے کہ حسد ہیں، بغض ہیں، اور احکام الہی اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات کو بیان فرمایا گیا تھا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالوں کو بیان فرمایا، تو یہاں پر اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہیں جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا، چھین لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہاں پر فرمایا کہ ان کی مثال اس انسان جیسی ہیں جس نے ایک آگ روشن کی۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہیں جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہیں۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہیں کہ جس طرح اس کی روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے چھین لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے، یعنی وہ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ ساری صلاحیت کو ختم کر دیا، اب وہ کوئی حق بات قبول نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں پھر ان منافقوں کی مثال بتائی گئی کہ ان منافقوں کی مثال ایسی ہیں جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہوں اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہاں پر منافقین کا جو دوسرا گروہ ہے ان کی مثال کو ذکر کیا گیا ہے۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ پسند کیے ہوئے تھے، اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہیں جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے کہ لائے یا نہ لائے، اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو ان لوگوں کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال اور حرام کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے، جہاں ان کو سمجھ میں آتا ان باتوں کو قبول کرتے، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں وہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے۔ اسی کو بتایا گیا کہ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر اور شرک کی جو خرابیاں ہیں ان کو جو بیان کیا گیا ہے اسے اندھیریوں سے تشبیہ دی گئی ہیں، اور اس میں کفر اور شرک پر جو عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں غرض کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہیں۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہیں تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ نہیں پاتے۔ اس کے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی جب قرآن کریم کفر اور گناہ پر عذاب کی وعید سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جب ان کے سامنے عذاب کی باتیں پیش کی جاتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عذاب کی باتوں کو نہیں سنا تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو بات ایسی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھیرے سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہیں تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہیں تو کھڑے رہ جاتے ہیں،
اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، قادر مطلق ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آگے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک الگ ٹاپک کو بیان فرمایا، ایک الگ بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں صاف طور پہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ انسان کو شرک سے بچنا چاہیے۔ اگلی آیت کو سمجھتے اس کی تفسیر میں کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ جبکہ تم یہ ساری باتیں جانتے ہو۔ ان دو آیتوں میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یہ والی آیت اور یہ الذی جعل لکم الارض فراشا والی جو آیت ہے، ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہیں، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہیں کہ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین اور آسمان کی تخلیق کرنا، آسمان سے بارش کو برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو آج کے ماحول میں جو حضرات قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ قرآن کریم نے شرک سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہو گیا جیسا کفار مکہ بتوں کے سامنے اپنی ساری ضرورتوں کو مانگا کرتے تھے، اور تو آج کل جو ہیں وہ قبروں کے سامنے جا کر جو اپنی ضرورتوں کو مانگتے ہیں، تو وہ بھی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ اسی سے مناسبت رکھتی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، یہاں قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بھی بتلا دیا کہ وہ کام تم کبھی نہیں کر سکو گے، یعنی قرآن کریم جیسی ایک صورت بھی تم پیش نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں بہت اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک بات بتلاتا چلوں کہ ابھی اس موقع پر آج کے زمانے کے اندر اس وقت میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو العیاذ باللہ قرآن کریم کے آسمانی کتاب ہونے کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں کہ قرآن کریم العیاذ باللہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اور کچھ دن پہلے ہی میری ایک صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی بات کے درمیان یہی بات کہی کہ العیاذ باللہ قرآن کریم آسمانی کتاب نہیں ہے۔ جب ان سے قرآن کریم کے آسمانی کتاب نہ ہونے پر دلائل مانگے گئے، ان کے پاس پروف مانگا گیا، تو انہوں نے جو آیتیں پیش کی، وہ آیتیں پیش کر کے انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہوں؟
تو بہرحال میں نے ان کو جواباً یہ آیت کریمہ پیش کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتے تھے کہ آخری زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کریم کا انکار کر دیں گے کہ قرآن کریم آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کفار مکہ کو بھی چیلنج کیا تھا، اور یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف کفار مکہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک ہر آنے والے اس شخص کے لیے ہیں جو قرآن کریم کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کرتا ہے، کہ قرآن کریم آسمانی کتاب نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتلا رہے ہیں، ترجمہ آپ نے سنا، اس سے آپ کو صاف طور پہ پتہ بھی چل گیا ہوگا، تو اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ کفار مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا، تفسیر سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہاں پر جو پچھلی آیتیں گزری ان آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگا دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم عربی زبان میں بڑے فصیح اور بلیغ ہوں، تم سب مل کر قرآن کریم جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن کریم نے دعویٰ کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا اور کوئی شخص اس چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کی چند آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں گروپ میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن آن کر دیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ لگے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، وہاں تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔